جو پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے وکلاء نے، اس میں سلمہ صاحبہ وہ یہ کہتے ہیں اور انہوں نے ویڈیوز چلائیں پرانی، اور وہ ایک پورے تسلسل کے ساتھ کہ جب کچھ چیز خلاف ہونے لگتی ہے ججز کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں پر حملہ آور ہو جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اور ایک پوائنٹ جو حضرت صدیق صاحب نے اٹھایا اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا کہ یہ 9 مئی سے پہلے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کا معاملہ بھی تھا، تو پی ایم ایل این اس وقت الیکشنز میں نہیں جانا چاہتی تھی؟ نہیں جی، میرا خیال ہے پہلے جس طرح سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا اس پہ بھی نظر مارنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے اگر بات ہی کرنی تو پھر پوری بات کریں نا، شروع سے بات شروع کریں۔ جس طرح سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر جب حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے اور ان کے جو جس طرح سے انہوں نے وہ ووٹوں کی جو دھاندلا کیا سب کے سامنے، اور جس طرح سے انہوں نے جا کے جج اپنی مرضی کے ججوں سے جا کے عدالتوں سے جو فیصلے کیے اور پنجاب اسمبلی کے اوپر دھاوا بولا جوڈیشری کو ساتھ ملا کر، وہ بھی پہلے سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ جو پرویز الہی کو کہہ کر انہوں نے عمران خان نے تحلیل کی، پرویز الہی تو تحلیل نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک منٹ وزیر اعلیٰ نہیں تحلیل کرنا چاہتے تھے، آخری وقت تک اس نے کہا میں نہیں تحلیل کرنا۔ پنجاب اسمبلی بنی گالا سے تحلیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ بیچ میں نہیں بولیں گے، میں ان کے بیچ میں نہیں بولی نا، میں ان کے ٹائم میں نہیں بولی، یہ میرے ٹائم میں نہیں بول سکتے، پہلی بات تو یہ ہے ان کو چپ کرائیں، آپ ان کو چپ کرائیں، یہ چپ کریں گے، یہ میرے ٹائم میں نہیں بول سکتے کیونکہ میں نے ان سے ٹائم نہیں لیا، یہ ٹائم آپ کو اتنا شوق ہے نا تو آپ جا کے نماز پڑھیں، آپ کو اتنا شوق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 90 ملین پاؤنڈ کا حساب دیں، ان کو اتنا شوق ہے منی ٹریل اور حساب دینے کا، تو یہ بتائیں کہ 190 ملین، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ایون فیلڈ کا حساب مانگنے والے، آپ کون ہوتے ہیں رسیدیں مانگنے والے، آپ کون ہوتے ہیں ابھی 2 منٹ پہلے یہ جملہ بولنے والے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ہاں تو بھی عدالت ان کو کہے گی کہ 190 ملین کا حساب دیں، جو انہوں نے 60 ارب روپیہ پاکستان میں آیا برطانیہ کی حکومت نے دیا، انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے کا 60 ارب روپیہ سپریم کورٹ میں جمع کرا کے 250 کنال زمین اینٹھی جیلم میں ایک ریل اسٹیٹ کے ٹائکون سے 190 ملین کا فراڈ کیا۔ عمران خان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر اپنے دور حکومت میں بطور وزیر اعظم، جو ابھی ثابت ہونا باقی ہے، اس کے علاوہ جب عمران خان نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا، کے پی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا، سونامی بلین ٹری کے پیسوں میں سے 70 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، جو اخراجات کیے اس کا حساب دیں۔ اس کے بعد جو 2014 میں کے پی میں احتساب جو بیورو بند کیا عمران خان کے دور میں، اس کا حساب دیں، اور توشہ خانہ سے جو چوریاں کی اس کا بھی حساب دیں۔ انہوں نے جو کوئی ایسی جگہ انہوں نے ان کے جو آپ پنجاب اسمبلی کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں 2020-21 کی، اور وہ پنجاب جنرل کی جو رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، اس میں انہوں نے اربوں روپے کے ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں گھپلے کیے ہیں۔ وہ irregularities ہوتی ہیں ویسے ہر سال، نہیں جسٹیفائڈ ہوتی، نہ ان کی بعد میں ان کے کلیمز دوبارہ سبمٹ ہو جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ وہ irregularity کی میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں، میں ایک چھوٹی سی گزارش، کرپشن کی کہانیاں یہ انہوں نے صرف جھوٹ بولا، کرپشن کی پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کیا۔ 4.25 سال کا ان کا جو ہے نا شوق سانہ یہ ہے، ہم الیکشن جو ہے 8 فروری کو کریں گے بھی اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ اچھا یہ بتا دیں، انشاءاللہ پاکستان دوبارہ بہتر کرنا ہے، وہ پاکستان جس کی گروتھ ریٹ 7% پر جا رہی تھی، جس کو پکڑ کے یہ عمران خان کی حکومت منفی میں لے گئی، اس کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہے۔ عمران خان کا انکم ٹیکس 2013 سے 18 تک 1,68,000 تھا، 2000 ایسے ہوا۔ حضرت صاحب ایک منٹ، سلمہ صاحبہ چلیں، انہوں نے بات کر لی، حضرت صاحب آپ رسپونڈ کر لیں۔ جی نہیں، میں بھی اظہر صاحب کو بات نہیں کرنے دوں گی کیونکہ اظہر صاحب میرے پورے ٹائم میں بول رہے ہیں، میں اظہر صاحب کے پورے ٹائم میں بولوں گی، اظہر صاحب کو بات نہیں کرنے دوں گی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، بالکل سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے میری بات کو سیبوٹاج کیا ہے۔ میں اظہر صاحب کو بات نہیں کرنے دوں گی کیونکہ یہ میرے ٹائم میں مسلسل بولتے رہے، میں بھی مسلسل بولتی رہوں گی۔ میں نے ان سے کہا تھا ان سے جواب تو لے لینا، یہی تو وہ کہہ رہے تھے۔ نہیں، یہ میرے ٹائم میں بول رہے ہیں، لہٰذا میں بھی ان کے ٹائم میں بولوں گی۔ میں نے ان سے کہا تھا اس طرح تو پھر ہم بات ہی کر نہیں سکتے۔ تو ان کی بات یہ فورم ہے، یہ فورم ہے جہاں پہ ان کو بھی I stopped him not to interrupt me but he did not listen to me and I will not listen to him۔ میں مفتی صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، یہ کوئی بات نہیں، اکبر صاحب یہ جھوٹ بول رہی ہے۔
کیونکہ انہوں نے میرے ٹائم کو خراب کیا تھا، میں ان کو ٹائم نہیں لینے دوں گی۔ لیکن اب میری بات سنیں نا، آپ نے جو بات کہنی تھی آپ نے کہہ دی ہے، اس کا جواب تو ان کو دینا ہے۔ بیچ میں دیکھیں آپ کے پاس جہاں پر پوائنٹ ہو کوئی، اس پر آپ ان کو انٹرپٹ کر لیں، جہاں پر آپ کے پاس پوائنٹ ہو کہ اظہر صاحب غلط بات کریں، لیکن بات شروع تو کرنے دیں، لیکن ان کو بات تو کرنے دیں، اب ان کو رسپونڈ تو کرنے دیجیے۔ سن لینا میں اظہر صاحب آپ دونوں ایک منٹ چلیں، میں مفتی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی طرف چلے جائیں، اظہر صاحب نہیں بولیں۔ اچھا مفتی صاحب نہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر تو پروگرام۔ ہاں میں کیونکہ میری بات سنیں، اس طرح تو پھر معاملہ آگے نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سر۔ بالکل میڈم اس طرح سے تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے سوری کریں، آپ نے میرے ٹائم میں انٹرپٹ کیا ہے، آپ کو میں نے منع کیا تھا میرے ٹائم میں انٹرپٹ۔ اچھا اظہر صاحب پلیز، آپ بھی، سلمہ صاحبہ پلیز مہربانی۔ اس نے کہا میں نہیں تحلیل وہ لیکن اختیار ہے ان کا، انہوں نے سمری بھیجی ہے۔ پنجاب اسمبلی بنی گالا سے تحلیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ بیچ میں نہیں بولیں گے، میں ان کے بیچ میں نہیں بولی نا، میں ان کے ٹائم میں نہیں بولی، یہ میرے ٹائم میں نہیں بول سکتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ان کو چپ کرائیں، آپ ان کو چپ کرائیں، یہ چپ کریں گے، یہ میرے ٹائم میں نہیں بول سکتے کیونکہ میں نے ان سے ٹائم نہیں لیا۔ یہ ٹائم آپ کو اتنا شوق ہے نا تو آپ جا کے نماز پڑھیں، سلمہ صاحب کو ذرا پہلے پورا کمپلیٹ کرنے دیں، دوسری بات یہ کمپلیٹ کرنے دیں، پھر اس کے بعد 90 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ کا حساب دیں، ان کو اتنا شوق ہے منی ٹریل اور حساب دینے کا، تو یہ بتائیں کہ 190 ملین، ایک منٹ صرف ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر اس کے بعد آپ کون ہوتے ہیں ایون فیلڈ کا حساب مانگنے والے، آپ کون ہوتے ہیں رسیدیں مانگنے والے، آپ کون ہوتے ہیں ابھی 2 منٹ پہلے یہ جملہ بولنے والے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہاں تو ابھی عدالت ان کو کہے گی کہ 190 ملین کا حساب دیں، جو انہوں نے 60 ارب روپیہ پاکستان میں آیا، برطانیہ کی حکومت نے دیا، انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے کا 60 ارب روپیہ سپریم کورٹ میں جمع کرا کے 250 کنال زمین اینٹھی جیلم میں ایک ریل اسٹیٹ کے ٹائکون سے 190 ملین کا فراڈ کیا۔ عمران خان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر اپنے دور حکومت میں بطور وزیر اعظم، جو ابھی ثابت ہونا باقی ہے، اس کے علاوہ جب عمران خان نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا، کے پی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا، سونامی بلین ٹری کے پیسوں میں سے 70 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، جو اخراجات تھے اس کا حساب دیں۔ اس کے بعد جو 2014 میں کے پی میں احتساب جو بیورو بند کیا عمران خان کے دور میں، اس کا حساب دیں، اور توشہ خانہ سے جو چوریاں کی اس کا بھی حساب دیں۔ انہوں نے جو کوئی ایسی جگہ، انہوں نے ان کے جو آپ پنجاب اسمبلی کی لیکن ویسے فرینکلی اسپیکنگ جنرل کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں 2020-21 کی، اور وہ پنجاب جنرل کی جو رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، اس میں انہوں نے اربوں روپے کے ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں گھپلے کیے ہیں۔ وہ irregularities ہوتی ہیں ویسے ہر سال، نہیں جسٹیفائڈ ہوتی، نہ ان کی بعد میں ان کے کلیمز دوبارہ سبمٹ ہو جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ وہ irregularity کی میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں، میں ایک چھوٹی سی گزارش، کرپشن کی کہانیاں یہ انہوں نے صرف جھوٹ بولا، کرپشن کی، پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کیا۔ 4.25 سال کا ان کا جو ہے نا شوق سانہ یہ ہے، ہم الیکشن جو ہے 8 فروری کو کریں گے بھی، اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ اچھا یہ بتا دیں، انشاءاللہ پاکستان دوبارہ بہتر کرنا ہے، وہ پاکستان جس کی گروتھ ریٹ 7% پر جا رہی تھی، جس کو پکڑ کے یہ عمران خان کی حکومت منفی میں لے گئی، اس کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہے۔ عمران خان کا انکم اچھا میں اب 2013 سے 18 تک 1,68,000 تھا، 2000 ایسے ہوا۔ حضرت صاحب ایک منٹ، سلمہ صاحبہ چلیں، انہوں نے بات کر لی، حضرت صاحب آپ رسپونڈ کر لیں۔ جی نہیں میں بھی اظہر صاحب کو بات نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ اظہر صاحب میرے پورے ٹائم میں بول رہے ہیں، میں اظہر صاحب کے پورے ٹائم میں بولوں گی، اظہر صاحب کو بات نہیں کرنے دوں گی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، بالکل سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے میری بات کو سیبوٹاج کیا ہے۔ میں اظہر صاحب کو بات نہیں کرنے دوں گی کیونکہ یہ میرے ٹائم میں مسلسل بولتے رہے، میں بھی مسلسل بولتی رہوں گی۔ میں نے ان سے کہا تھا ان سے جواب تو لے لینا، یہی تو وہ کہہ رہے تھے۔ نہیں یہ میرے ٹائم میں بول رہے ہیں، لہٰذا میں بھی ان کے ٹائم میں بولوں گی۔ میں نے ان سے کہا تھا اس طرح تو پھر ہم بات ہی کر نہیں سکتے۔ تو ان کی بات یہ فورم ہے، یہ فورم ہے جہاں پہ ان کو بھی I stopped him not to interrupt me but he did not listen to me and I will not listen to him۔ میں مفتی صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، یہ کوئی بات نہیں اکبر صاحب، یہ جھوٹ بول رہی ہے،
کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولنے کے علاوہ کام کوئی نہیں عورت کو، ان کو نہ اس کو پتہ نہ آتا نہ آتا۔ لیکن اب میری بات سنیں نا، آپ نے جو بات کہنی تھی آپ نے کہہ دی ہے، اس کا جواب تو ان کو دینا ہو گیا ہے۔ یار، کوئی ہے ہی نہیں کہنے کو، وہ بیچ میں دیکھیں آپ کے پاس جہاں پر پوائنٹ ہو کوئی، اس پر آپ ان کو انٹرپٹ کر لیں، جہاں پر آپ کے پاس پوائنٹ ہو کہ اظہر صاحب غلط بات کریں، لیکن بات شروع تو کرنے دیں، بات کریں اظہر صاحب نے، لیکن ان کو بات تو کرنے دیں، اب ان کو رسپونڈ تو کرنے دیجیے۔ سن لینا ان کو پانی میں اظہر صاحب آپ دونوں ایک منٹ چلیں، میں مفتی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی طرف چلے جائیں، اظہر صاحب نہیں بولیں۔ اچھا مفتی صاحب نہیں ایسے تو نہیں ہوگا، پھر تو پروگرام، ہاں میں کیونکہ میری بات سنیں، اس طرح تو پھر معاملہ آگے نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سر۔ بالکل میڈم اس طرح سے تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے سوری کریں، آپ نے میرے ٹائم میں انٹرپٹ کیا ہے، آپ کو میں نے منع کیا تھا میرے ٹائم میں انٹرپٹ مت